جس محمد کے لیے ساری کائنات بنی، اس محمد کا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کے لیے زمین کو تنگ کر دیا۔ جس زمین کو وسعتیں جس محمد کے لیے عطا کی گئیں، اس محمد کی اولادوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی۔ اور کربلا کے میدان میں کیسی مظلومانہ انداز سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت عمل میں آئی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر، دل دہل جاتا ہے، زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، دل فگار، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ ایسی دردناک شہادت جو ہے یہ کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کے اندر پیش آئی۔ اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی، اللہ اکبر، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسن و حسین کی شان یہ تھی کہ ناف سے لے کے اوپر کا حصہ حسن کا رسول اللہ کے مشابہ تھا، اور ناف سے نیچے پاؤں تک کا حصہ حسین کا رسول اللہ کے مشابہ تھا۔ حسن حسین دونوں چلے آئے تو ایسے لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا چلا آتا۔ اللہ اکبر، سالمو تم نے اس حسین کی جان لے لی جو حسین تمہارے نبی کا سراپا، جس کے قدم چلے تو ایسے لگے کہ نبی کے پاؤں پڑ رہے ہیں، جس کے پاؤں نبی کے پاؤں کے ساتھ مشابہ، جس محمد کے نقشے پا پہ یہ کائنات ہدایت کی روشنی پاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی حسین کے تو پیر بھی محمد جیسے بنا دیے۔ ظالمو، تم نے اس آل رسول کے اور رسول اللہ کے نواسے کے اس عظیم موتی کو کربلا کی خاک میں رول دیا، شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور کوفہ کے وہ 40,000 شیعان علی جنہوں نے خط لکھے، آپ آ جائیے، آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کوفہ آپ کے لیے خالی ہے۔ 40,000 شیعان علی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا کوفہ کہ جاؤ پہلے جا کر میری بیعت ان سے لے لو، جب بیعت لے لو اور مجھے اطمینان کا خط لکھ دو، اس کے بعد میں آؤں گا۔ چنانچہ جب وہاں پہنچے ہیں، ایک دو نہیں، 40,000 انسانوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر لی۔ 40,000 عدد کہنا آسان ہے میرے دوستو بزرگوں، 40,000 انسانوں نے بیعت کر لی۔ بیعت کا مطلب کیا تھا؟ اے حسین، تیرے گریبان پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا تو ہماری لاشوں سے گزر کر تو ہاتھ ڈال سکتا ہے، ہمارے جیتے جی حسین تیرے گریبان پہ کوئی ہاتھ ڈالنے کی مجال نہیں کر سکتا۔ بیعت کا مطلب تو یہ تھا، ہمارا خون پہلے بہے گا، اے حسین تیرا خون بعد میں بہے گا، ہم پر موت کا فرشتہ پہلے آ کھڑا ہوگا، حسین تجھ تک ہم موت کے فرشتے کو آنے نہیں دیں گے۔ یہ تھا رسول اللہ کا یہ نواسہ چل پڑا۔ مدینہ اور مکہ کے صحابہ رو کرے نہ جائیے، یہ کوفہ والے بڑے بے وفا ہیں، آپ کے ابا سے بے وفائی کی، آپ کے بڑے بھائی حسن سے بے وفائی کی، انہوں نے تمہارے ابا کو شہید کیا، تمہارے بڑے بھائی حسن کو رسوا کیا، تم نہ جاؤ اس لیے کہ کوفہ والے بے وفا ہیں۔ الکوفی لا یوفی، کوفہ والوں میں وفا نہیں ہوتی۔ عبداللہ ابن عباس جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، وہ ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں، لگام پکڑ کے حسین فیصلہ بدل لیجئے، خدا کے لیے آپ نہ جائیے۔ کہا کہ نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا، میں کوفہ جاؤں گا، اس لیے مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا ہے کہ 40,000 انسانوں نے میری بیعت کر لی۔ آخر ابن عباس نے کہا کہ اے حسین، اے رسول اللہ کے لخت جگر، آپ پھر یہ کیجئے، آپ مرد چلے جائیے، عورتوں بچوں کو نہ لے جائیے، جب وہاں حالات سازگار ہوں پھر عورتوں بچوں کو لے جائیے، اس لیے کہ میرا احساس اور شعور یہ کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفہ والے آپ کو دھوکہ دے دیں اور آپ کی شہادت اسی طرح ہو جائے جیسے عثمان کی شہادت اس کے اپنے بیوی بچوں کی آنکھوں کے سامنے ہو گئی، کہ آپ بھی اپنے بیوی بچوں کے سامنے قتل نہ کر دیے جائیں، آپ ان کو نہ لے جائیے۔ کہا کہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، سب میرے وفادار ہیں، وفا کا عہد کر چکے ہیں، وہ اپنی لاشوں پر سے گزر کے دشمن کو مجھ تک آنے کا موقع دیں گے، وہ عہد کر لیا انہوں نے، چل دی۔ اللہ اکبر۔ ادھر مسلم عقیل کے ہاتھ پر 40,000 انسانوں نے بیعت کر لی۔ یزید نے وہاں کی خلافت اور گورنر کس کو دے دی، حاکم کس کو بنا دیا؟ ابن زیاد کو۔ نعمان بن بشیر صحابی پہلے تھے، وہاں کے حاکم تھے، جب ان کو اطلاع ملی کہ امام حسین کی بیعت ہو رہی ہے،
انہوں نے ہلکا پھلکا ڈانٹا مسلمانوں کو، یہ کیا کر رہے ہو، شیعان علی کو ڈانٹا، پھر خاموش ہو گئے کہ چلو درد پردہ بیعت ہوتی تو ہونے دو، کیونکہ عدل و انصاف کا علم تو وہ بھی چاہتے تھے، عدل و انصاف کا راج تو وہ بھی چاہتے تھے، خاموش ہو گئے۔ جب یزید کو اس بات کا پتہ چلا کہ نعمان بشیر نے یہ کوتاہی اور غفلت کی، انہوں نے ان کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو بھیج دیا کہ ابن زیاد کو کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں کوفہ کا حاکم بنا دیا، اب کوفہ کو سنبھالنا تیرا کام ہے۔ ابن زیاد پہنچ گیا۔ ابن زیاد جب پہنچا، رات کے اندھیرے میں پہنچا، بڑا امامہ باندھ کے پہنچا، آل رسول جیسا حلیہ بنا کے پہنچا، رات کے اندھیرے میں کوفہ والوں نے سمجھا کہ حسین آ گئے، اور ان کی سواری کے سامنے مرحبا مرحبا یا حسین مرحبا کے نعرے لگاتے جا رہے ہیں، اور وہ ظالم خاموش چپ کر کے پیچھے چلتا رہا، کسی کو خبر ہی نہیں کہ یہ دوست نہیں دشمن ہے، یہ حسین نہیں حسین کا دشمن ہے، اور سیدھا چپ کر کے محل میں چلا گیا۔ اور صبح اس نے 40,000 جو انسان بیعت کر چکے تھے ان کے سرداروں کو اپنے محل کے اندر بلا لیا اور کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا دو، اور ڈرایا کہ اگر یزید کی تم لوگوں نے مخالفت کی تو تمہارے سر تمہارے تن کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا، سمجھا دو ان کو۔ ادھر مسلم بن عقیل 40,000 کا شیعان علی کا لشکر لے کر محل کا محاصرہ کر لیا، ابن زیاد کے محل کا محاصرہ۔ ابن زیاد نے سرداروں سے کہا کہ اپنے اپنے قبیلے کے خاندان کے لوگوں کو ڈرا دو، سمجھا دو کہ وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ کسی کی زندگی نہیں، موت کی کھاٹ اتار دوں گا۔ اب جناب انہوں نے کہنا شروع کیا، لوگوں نے کھسکنا شروع کر دیا۔ آپ یقین کر سکتے ہیں یہ تاریخ اگر مستند تاریخ نہ ہوتی تو شاید آج ہم انکار بھی کر دیتے، 40,000 آدمیوں میں ایک آدمی بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ باقی نہیں رہا، سارے ساتھ چھوڑ گئے۔ 500 آخر میں رہ گئے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ گئے۔ اکیلے مسلم بن عقیل انہوں نے وہاں سے ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے پناہ لی، بڑھیا کے گھر میں پناہ لی، پناہ کے لیے جگہ ہی نہیں۔ توف ہے 40,000 کے لشکر پر، خدا کی قسم 40,000 کا لشکر شیعان علی کا، اگر اس میں 40 لوگ بھی سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ ہمارے خون کی ندیوں پہ سے گزر کے ابن زیاد امام حسین تک پہنچے گا، ہماری لاشوں پر سے ابن زیاد حسین تک پہنچے گا، ہم جو اب بیعت کر چکے ہیں، ہم حسین کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم حسین کے وفادار ہیں، اب وفاداری کا توق ہم نے پہن لیا ہے، اب کوئی مائی کا لال ہمیں حسین کی وفا سے ہٹا نہیں سکتا۔ 40 آدمی بھی اگر یہ کھڑے ہو جاتے اور سینہ سپر ہو جاتے تو خدا کی قسم تو تمہارے ساتھ حالات وہی بنتے جو بدر کے اندر ہوئے تھے۔ بدر میں کیا تھا؟ بدر میں رسول اللہ میدان بدر میں جنگ کرنے نہیں گئے تھے، جنگ کرنے نہیں گئے تھے، تبھی تو کوئی جنگ کی تیاری نہیں تھی۔ 313 صحابہ ساتھ تھے، چند تلواریں تھیں، ڈنڈے اور لکڑیاں تھیں، سروں پر رسیاں باندھی ہوئی تھی، 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے۔ یہ حالت تھی اس لیے کہ وہ تو ایک قافلے کے سلسلے میں گئے تھے، وہ تو جنگ کرنے گئے نہیں تھے، لیکن وہاں جنگ کے حالات بن گئے۔ 1,000 کا لشکر جو اسلحہ سے مسلح تھا وہ سامنے آ گیا، لیکن صحابہ نے کمال کر دیا، کہا کہ محمد آج تجھے ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بھلے ہمارے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، ہمارے ہاتھ میں پتھر ہیں، ان کے پاس تیر کمان ہیں، ہمارے سروں پہ رسی بندھی ہوئی ہے، ان کے اوپر زرے ہیں، لیکن محمد آج ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہماری خون کی ندیاں تو بہہ جائیں گی، ہماری لاشوں پر گزر کے ابو جہل آپ تک پہنچ سکتا ہے تو پہنچے گا، لیکن ہمارے جیتے جی محمد آپ پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ صحابہ نے جب وفا کا حق ادا کیا تو میرے دوستوں بزرگوں کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، آسمان کے فرشتے بھیج دیے، فرشتوں نے آ کر میدان بدر کے اندر ایسا بازار گرم کیا کہ کفار کی گردنیں زمین کے ساتھ لگا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 صحابہ کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کی قسم اے شیعان علی، تم میں سے اگر 40 آدمی بھی اسی جذبے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے کہ وہ محمد بھی جنگ کرنے نہیں آیا تھا، یہ اس کا نواسا، اس کے جسم کا ٹکڑا، محمد نے زندگی میں کہا حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، حسین میرا بیٹا ہے، حسن حسین جنت کے پھول ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کے سرور ہیں، اسی محمد کا نواسا حسین آج کربلا کے اندر اکیلا آ گیا، وہ بھی جنگ کرنے نہیں آیا، جنگ کرنے کے لیے بیوی بچے ساتھ کوئی نہیں لاتا، وہ
وہ بیوی بچے لے کر آیا، وہ تو تمہارے کوفہ میں رہنے کے لیے آیا، تمہیں عدل و انصاف دینے کے لیے آیا، تمہارے اندر جو ہے علی منہاج السنہ خلافت قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ تم بھی اگر خدا کی قسم صحابہ والی وہ شان پیدا کر کے تم بھی سینہ سپر ہو جاتے اور کہتے کہ آج ہمارے خون اور لاشوں پر گزر کر ابن زیاد اس کا لشکر تو حسین تک پہنچ سکتا ہے، ہمارے جیتے جی حسین کا کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ تم یہ کرتے تو صحیح خدا کی قسم، تو کیا ہوتا؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار 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 اندر قطار۔ اب بھی اگر تو بدر والی فضا پیدا کر لیتی ہے شیعان علی، تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی آج بھی آسمان کے فرشتے کربلا کے میدان میں اتار کے دکھاتے۔ اللہ اب عاجز نہیں ہو گیا تھا کہ بدر کے میدان میں تو اتار دیے اور اب کربلا کے میدان میں فرشتے نہیں بھیج سکتا؟ اللہ عاجز ہو گیا؟ فرشتے اس کے ناقص اور بزدل ہو گئے؟ نہیں، آج بھی اترتا، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ دیکھتا کہ انسانوں میں کتنی تاب ہے، اگر ان میں تاب ہے تو اب میں بھیجوں گا، اگر ان میں تاب نہیں، یہ اتنے بزدل ہیں، یہ اپنی حیات کو حیات سمجھتے ہیں، اپنی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں، اس لیے گھروں میں جا کے چھپ گئے، مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، حسین کی جو بیعت کا جو توق پہننا تھا وہ توق پھینک کے چلے گئے۔ تو اپنی زندگی کو زندگی سمجھتے ہو، اور جو وجہ تخلیق خانات کا نواسا ہے اس کا حیات تمہاری نظر میں حیات نہیں، اس کی بہو بیٹیاں تمہاری نظر میں بہو بیٹیاں نہیں، اس کے معصوم بچے کی زندگی تمہاری نظر میں زندگی نہیں تھی، تم اپنی گھروں کے اندر چھپ گئے اور 40,000 کا لشکر غائب ہو گیا، اور تم نے سمجھا تھا کہ گھر کی چار دیواری میں گھس جائیں گے تو اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تاریخ ہمیں دیکھے گی نہیں۔ نہیں، جو خدا پتھر کے اندر رزق کھانے والے کیڑے کو چھپنے نہیں دیتا، اپنے پیغمبر سے کہتا ہے پتھر توڑ، ٹوٹتا ہے، پھر پتھر توڑ، ٹوٹتا ہے، پھر پتھر توڑ، ٹوٹتا ہے، 7 پتھروں میں سے ایک کیڑا نکلتا ہے جو سبز پتہ کار۔ اللہ تو اس کیڑے کو چھپنے نہیں دیتا۔ حابیل قابیل کے قتل کو جس نے چھپنے نہ دیا، کہ جہاں کوئی انسان نہیں تھا، ایک وہ تھا، اس کا بھائی تھا، ایک کوا تھا جس نے قبر بنانے کا طریقہ سکھایا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، خدا نے اس قابیل کے قتل کو چھپنے نہیں دیا۔ اے شیعان علی، تم نے سمجھا کہ تمہارے یہ جرم چھپ جائے گا؟ تمہارے جرم چھپ نہیں سکتا، قیامت تک نہیں چھپ سکتا۔ اب تم ماتم کرو گے، اب تم رو گے، تم گڑگڑاؤ گے۔ کیا دنیا یہ سمجھتی ہے تمہارا رونا حسین کے عشق میں ہے؟ تمہارا رونا حسین کی جدائی میں ہے؟ تمہارا رونا حسین کی فرقت میں؟ نہیں، خدا کی قسم تمہارا رونا ندامت کا رونا ہے، تمہارا رونا کوتاہی کا رونا ہے۔ جو کوتاہی تم نے وہاں کر لی، تم نے حسین کا ساتھ نہ دے کر اپنے آپ کو مٹا دیا ہے، اب تمہیں کوئی زندہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ تمہارا رونا ماتم کا رونا ہے۔ عقل و دانش اور شریعت اور فطرت تو کہہ دیتی ہے ارے ماتم کرنا حرام، ارے ماتم کرنا جائز نہیں۔ خدا کی قسم میں ہی کہتا ہوں، یہ ماتم حسین کی محبت و عشق میں نہیں ہے، اس کی جدائی و فرقت میں نہیں ہے، یہ اپنی کوتاہی کا رونا ہے۔ یہ قیامت تک اللہ ان کو اس کی جرم کی سزا دیتے رہیں گے، اور یہ روتے رہیں گے کاش اب حسین کے لیے لڑ لیتے، کاش حسین کے لیے ابن زیاد کا گریبان پکڑ لیتے، کاش خدا حسین کو بچانے کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کر دیتے۔ یہ کوتاہی کا رونا ہے، اور ابھی تو یہ رونا کب ہے؟ میں کہتا ہوں ان کو روز رونا چاہیے، ہر رات رونا چاہیے، ہر وقت ماتم کرنا چاہیے، صرف محرم میں نہیں، ان کو مہینے، سال کے 12 مہینے رونا چاہیے۔ اس لیے تم نے جو جرم کیا، تم نے جو بے وفائی کی ہے، اس بے وفائی کی سزا اب قیامت تک تمہیں ملتی رہے گی۔ تمہارا رونا عشق و مستی کا رونا نہیں۔ خدا کی قسم اگر تمہارے 40 شیعان علی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے اور مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑتے، 40,000 تو دور کی بات ہے، خدا کی قسم، اور وہ جان دے دیتے، پھر حسین پر ہاتھ ڈالا جاتا، تو آج تمہارے رونے کو ہم مان لیتے، عقل و دانش تسلیم کر لیتی، اور ہم کہتے کہ ان کا رونا عشق و مستی میں رونا ہے، ان کا رونا حسین کے گنوانے پر رونا ہے، اس لیے کہ یہ بیچارے حسین کے عاشق تھے، انہوں نے خون کے نذرانے پیش کیے تھے، انہوں نے اپنی جانیں دے دی، اپنی لاشوں پہ سے گزر کے ابن زیاد کے لشکر نے حسین پہ ہاتھ ڈالا تھا، انہوں نے اپنی وفا کا حق ادا کر دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، آج ان کی نسلیں اگر روتی ہیں تو عشق و مستی میں روتی ہیں، اور عشق و مستی پر عقل و دانش کے قید لاگو نہیں ہوتے، عشق و مستی میں شریعت کے قید لاگو نہیں ہوتے۔ عاشق دیوانہ وار مرفوع القلم ہوتا ہے، ان عاشقوں کو چھوڑ دو، یہ حسین کی جدائی میں روتے ہیں، اس لیے کہ حسین کے ساتھ وفا کا حق انہوں نے ادا کیا تھا۔ لیکن یاد رکھو آج جو تم ماتم کرتے ہو یہ تمہارے ماتم کا کوئی جواز نہیں، یہ ایک سال میں ایک دفعہ کا جواز نہیں، تمہیں سال کے ایک ایک لمحہ رونا چاہیے، اس لیے تم نے جو جرم کیا ہے، تم نے میرے حسین کو، جو بھولا بھالا حسین جو تمہارے دھوکے میں آیا، جو تمہارے 150 خطوں کو دیکھ کر چل پڑا،
یہ سوچ کے چل پڑا کہ مجھے بلاتے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میرے وفادار ہیں. اس معصوم نے غدار کو وفادار سمجھ لیا، اور تم لوگوں نے ایک ابن زیاد کی آنکھیں دیکھی، ان کی تلوار دیکھی، اس کی تاب دیکھی تو تم گھبرا گئے. کیا تمہاری نظر میں حسین کی زندگی نہیں تھی؟ کہ حسین کے اہل اولاد کی زندگی نہیں تھی؟ تمہاری نظر میں اپنی زندگی تھی. تمہاری زندگی متعفن زندگی، عقل و دانی جس کو زندگی کہتی ہے. لیکن میں نے بتایا کہ معرفت و صداقت اس کو موت کہتی ہے. تم تو موت کے اندر بھی موت کا شکار. اور یہ موت، یہ حیات تمہارے لیے لعنت تھی. یہ حیات تمہارے لیے محمود اور اچھی نہیں تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا طوق تمہاری گردن میں پڑ گیا. آج تم جو ماتم کرتے ہو، نہیں ابھی کم کرتے ہو، زیادہ کرو، اس لیے کہ تم لوگوں نے جو جرم کیا ہے اس جرم کی سزا تمہیں ملتی رہی، اور یہ امت حسین کو نہ بچا سکی. اللہ اکبر. آج سیریا پر بمباری ہوتی ہے، تمہیں سیریا کے معصوم خونوں پر ترس آتا ہے. عراق پر بمباری ہوتی ہے، عراق کے معصوم خونوں پر ترس آتا ہے. آج افغانستان پر بمباری ہوتی ہے، افغانستان کے معصوم خون پر تمہیں ترس آتا ہے. ہندوستان کے اندر معصوم خون بہتا ہے، تمہیں ترس آتا ہے. فلسطین کے اندر معصوم خون بہتا ہے، تمہیں ترس آتا ہے. کیا ان کا خون حسین کے خون سے زیادہ پاکیزہ تھا؟ کیا ان کا خون حسین کے خون سے زیادہ مقدس تھا؟ کیا ان کا خون، ان بچوں کا خون حسین کے بچوں سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس تھا؟ نہیں، اب یہ ہوتا رہے گا. اب تم انتظار کرو. اب یہ ندیاں بہیں گی خون کی، اب توپیں چلیں گی، اب بم برسیں گے. سیریا کے اندر بھی خون خرابہ ہوگا، فلسطین کے اندر بھی خون بہے گا، افغانستان میں بھی خون بہے گا، ہندوستان میں بھی خون بہے گا. اب یہ خون کی ندیاں جاری ہوگی، اس لیے کہ تم نے کائنات کا سب سے جو مقدس خون تھا، اس خون کو جب تم نے اس کی قدر نہیں کی، اس ناقدری کی سزا اس امت کو اب قیامت تک ملتی رہے گی. خود امام حسین نے کہا تھا اس کربلا کے سفر میں، اے لوگو تم مجھے قتل کرنے آئے ہو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. یاد رکھو اس روئے زمین پر اس وقت کسی نبی کا براہ راست کوئی نواسا موجود نہیں ہے سوائے میں تمہارے نبی کا براہ راست نواسا ہوں. اس وقت کائنات میں کسی نبی کا کوئی براہ راست نواسا موجود نہیں ہے، اور تم مجھے قتل کر رہے ہو. خدا کی قسم اگر عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا ہوتا تو قیامت تک وہ گدھے کی خدمت کرتے. میں تو تمہارے نبی کا براہ راست نواسا ہوں، اور تم میرے قتل کے در پہ ہو، میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہو، میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہو. اللہ اکبر. خون کے پیاسے ہو رہے ہو. اللہ اکبر. اور دوسرے مقام پہ فرمایا، اے لوگو آج اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو یاد رکھو قیامت تک پھر میرے جیسا عظیم الشان کوئی اور قتل نہیں کر سکو گے. کیونکہ اس وقت میری جو نسبت اور نسب ہے، اس نسبت اور نسب کے سامنے اب کسی کی کوئی کمال نہیں ہے. اب میرا نسب و نسب اس وقت کائنات میں سب سے بلند ہے. مجھے اگر قتل کر دیا، اب میرے بعد میری شان والا کو اور قتل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ کائنات میں میری شان والا اور کو باقی نہیں. اللہ اکبر. تو اس حسین کو قتل کیا. اب اس امت سے صلاحیت اور میرٹ اٹھ گیا. اب اس امت کے اندر فساد ہی فساد رہے گا، اب بربریت ہی بربریت رہے گی، اب ظلم ہی ظلم رہے گا. جب تم عبداللہ بن سبا کے دھوکے میں آ کر، تم شیعان علی عبداللہ بن سبا کے دھوکے میں آ کر تم نے غیروں کی ریشہ دوانیوں کے اندر مبتلا ہو کے تم نے حسین کو قتل ہونے پہ مجبور کر دیا. تم نے وفائیں بدل لی، تم نے نگاہیں بدل لی، تم نے ہمدردیاں بدل لی، تم نے اپنی جان کو جان سمجھا. تو بس اب یہ امت سزا قیامت تک کے لیے پائے گی. اب ان پر ظلم و ستم ہوتا رہے گا. ہاں اب تم انتظار کرو اس وقت کا جب یہی حسین، اس حسین کی نسل میں سے ایک اور اسلام کا ثبوت اٹھے گا، جس کو امام مہدی علیہ رضوان کہتے ہیں. امام مہدی علیہ رضوان جب آئے گا، اب تمہاری وفاداریاں بنے گی. اب تک اس کے آنے تک تم وفا کو جفا سمجھو گے، جفا کو وفا سمجھو گے، غدار کو وفادار سمجھو گے، وفادار کو غدار سمجھو گے. تم شیعان علی حسین کے عاشقوں کو فاسق سمجھو گے اور فاسقوں کو عاشق سمجھو گے. اب یہ میرٹ ختم ہو گیا. عدل و انصاف کو تم ظلم سمجھو گے، ظلم کو عدل و انصاف سمجھو گے. یہ ساری اندھیر کائنات میں ذرات پھیل جائے گی جب تک کہ، اور یہ ظلم کی پھٹی یہ بھڑکتی رہے گی یہاں تک کہ تم پر اتنا ظلم بہے گا، کائنات خون بہے گا. فلسطین میں خون بہے گا، سیریا میں خون بہے گا، عراق میں خون بہے گا، افغانستان میں خون بہے گا، ہندوستان میں خون بہے گا، کائنات کے خطے میں خون
خون بہے گا اس لیے کہ تم نے اس مقدس خون کی قدر نہیں کی. اب یہ خون بہے گا بہے گا. ہاں اسی مقدس خون کی نسل میں سے جب امام مہدی علیہ رضوان آئے گا, اب یہ وہ آ کے وہ ہدایت کی جب روشنی پھیلائے گا تو وہ وفا کو وفا کہے گا, جفا کو جفا کہے گا, وفادار کو وفادار کہے گا, غدار کو غدار قرار دے گا. وہ اب عالم ہدایت اٹھائے گا. اب انسانیت کی آنکھیں کھلے گی اس روشنی کے اندر. اب یہ اپنی اصلی منزل کو انسان پہنچے گا. ورنہ اس وقت تک انتظار کرو. جن غیروں کے ساتھ مل کے تم حسین کا خون لیا, آج وہ غیر تم پہ بمباریاں کریں گے, آج وہ غیر تمہارے گلے کاٹیں گے, آج وہ غیر تمہاری تقدیر کے فیصلے کریں گے, آج وہ غیر تمہارے زمین سے تمہارے قدموں سے زمین کھینچیں گے, آج وہ غیر تمہارے ملکوں کی تقدیر کی ڈورے ہاتھ میں لے کے بیٹھیں گے. آج لے کے بیٹھ جیسے تم اس وقت غیروں کی ریشہ دوانی میں آ کے حسین کے ساتھ بے وفائی کر لی, آج تم بھی انہی غیروں کی ظلم و ستم اب تم برداشت کرو جب تک کہ اسی کی نسل میں سے آ کر امام مہدی علیہ رضوان تمہارے اندر ہدایت نہیں پھیلاتا. اس لیے شیعان علی آج اگر پیٹتے ہیں یہ کم ہے. تم نے اپنی کوتاہی ندامت پر تمہیں زیادہ پیٹنا ہے, ابھی زیادہ پیٹنا ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری عاشق رسول فرماتے ہیں, اے رافضی تو جب پیٹتا ہے سینہ بھی تیرا اپنا ہے, ہاتھ بھی تیرا اپنا ہے. خدا کی قسم مزہ تو تب ہے سینہ تیرا ہو اور ہاتھ عطا اللہ کا ہو, پھر پٹنے کا مزہ آئے گا. اس سے میرے دوست و بزرگ کو عقل و دانش و شریعت و عقل تو یہ کہتی ہے کہ تمہیں پیٹنا حرام ہے, لیکن خدا کی قسم یہ پیٹنا حسین کے عشق میں نہیں ہے, یہ اپنی کوتاہی پر ہے. جو بزدل جوبن انہوں نے دکھایا تھا اس بزدل جوبن پر ندامت ہے, اور کوتاہی پر پیٹنا تو خود باب علم و قضا سے ثابت. حضرت حسین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب شہید کر دیے گئے, حسن و حسین کو حضرت علی نے ان کے دروازے پر پہرے دار کھڑا کیا تھا, اور دروازے پہ پہرے دار کھڑے, ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پیچھے سے دشمن آ کے ان کو شہید بھی کر گیا. حضرت علی آئے تو یہ دروازے پہ کھڑے. حضرت علی تماچے مارے حسن حسین کے منہ پہ کہ تم نے اتنی کوتاہی کی, تمہیں خبر نہیں ہوا کہ پیچھے سے دشمن نقب لگا کے دیوار پھاند کے عثمان کو قتل کر گیا اور تم دروازے پہ کھڑے ہو. یہ غفلت کوتاہی, تمہارا غفلت کوتاہی پہ پٹائی ہونا یہ عین فطرت اور شریعت ہے. تم لوگوں نے غفلت کی تھی شیعان علی, تم لوگوں نے حسین کے خون کی حفاظت نہیں کی, اس کے خاندان کی حفاظت نہیں کی. اب اپنے آپ کو پیٹو, قیامت تک نہیں پیٹو. میں کہتا ہوں اور پیٹو, محرم میں نہیں, سارا سال دن اور رات اپنے آپ کو پیٹو. آگ کے انگاروں پہ چلو, دنیا کے اندر ہی آگ کا مزہ تم چکھو, اس لیے تم نے حسین کے خون کے ساتھ وفا. جس حسین کو رسول چومتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ جنت کا پھول ہے, جس حسین کو سینے سے لگاتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے, جس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں. اور اللہ اکبر, وہ حسین وہ کربلا کے اندر سوار بن کے جا رہا ہے, لیکن دشمنوں نے حملہ کر کے ان کو اس سوار کو نیچے گرا دیا, جبکہ اس سوار کی شان یہ تھی کہ رسول اللہ کی پیٹھ خود اس کے لیے سواری بنی. آپ سواری بنے ہوئے ہیں, حسن حسین حسن اوپر ہے اور آپ ٹہل رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا واہ کیا خوب سواری ہے, یعنی رسول اللہ سواری ہیں اور اوپر سوار ہے. فرمایا کیا خوب سواری ہے. رسول اللہ کیا فرمایا, کہا سوار بھی تو خوب ہے. اللہ, سوار بھی تو خوب ہے. میرے دوستوں بزرگوں, حقیقت یہ ہے آج ہم اپنے نواسے اور نواسیوں کی محبت سے دلوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں, لیکن رسول اللہ کو اپنے نواسوں سے کیا محبت ہوگی. چادر میں لپیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور فرمایا فاطمہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, حسن حسین میرے بیٹے ہیں, میرا دل کا ٹکڑا ہے. ایک مرتبہ رو رہے, رونے کی آواز ہی پہنچی, فاطمہ تو ان کو کیوں ستاتی ہے, یہ تو رو رہے. کہا کہ اے میرے ابا جان, ان کو کھانے کے لیے کچھ چیز ان کے پاس نہیں ہے. کہا کہ ہنڈیا میں کیا ہے, کہا کہ ہنڈیا میں پانی رکھ دیا ہے, اس کے اندر پتھر رکھ دیے ہیں, بس وہ ابل رہا ہے, تسلی دے رہی ہوں کہ بیٹا کھانا بن رہا ہے, لیکن یہ بھوک سے رو رہے. رسول اللہ نے سینے سے لگایا, کہا کہ جب روتے ہیں تو میرا دل روتا ہے, میرا دل دکھتا ہے. اے ظالموں, جن کے رونے پہ رسول اللہ کا دل دکھتا ہو, وہ کربلا کے میدان پہ خون بہہ گئے, اور وہ سوار جس سوار پر فخر کرتے تھے وہ زمین بوس کر دیا, وہ عدل و حریت کا امام زمین بوس کر دیا, تہتے کر دیا, گردن تن سے جدا کر دی, اور نیزوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے جسم کو کچلا جا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تبھی تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ 10 دن تک کائنات کے اندر اندھیرا ہو گیا. بیت المقدس کے ایک ایک پتھر کے اندر تازہ خون ابلنے لگا. 10 دن تک یہ حالت رہی.
اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ 10 دن تک نکلا نہیں، بالکل غمزدہ افسوس زدہ نکلتا ہے، آسمان سیاہ ہو گیا۔ اور کربلا میں جب واقعہ چاش کے وقت میں واقعہ پیش آیا، 10-11 بجے کا وقت، چاش کا روشن وقت، اور لکھا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا شہادت کا، اندھیرا چھا گیا، دیکھنے والوں نے دیکھا اور ایسا اندھیرا چھایا کہ آسمان کے ستارے نظر آنے لگے۔ آسمان نے غم منایا، زمین روئی، پتے گڑ گڑائے، کوئی کہ پتھر کے اندر خون ابلا۔ کتنا بڑا قتل آج ہو گیا ہے، اس امت کو خبر ہی نہ ہوئی کہ کیا چیز گنوا بیٹھے، کون سا موتی گنوا بیٹھے۔ بس اب ظلم و بربریت کی بھٹی بنتی چلی جائے گی دنیا، جب تک کہ حسین ہی کی نسل میں سے اس کا ثبوت آ کے یہاں کے عدل و انصاف پیدا نہیں کرے گا۔ اسے میرے دوست بزرگ، حقیقت یہ ہے، کوتاہی ہمیں سے ہوئی، اور یہ شیعہ نے علی، انہوں نے وہ دھوکہ دیا، اور آج تک ان کی قسمت کے اندر رونا باقی، ماتم کرتے رہیں گے، یہ سزا ان کو جرم کی ملتی رہے گی قیامت تک۔ اسی طرح آگ کے اندر چل کے دنیا کے اندر آگ کا مزہ چکھتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے حسین کے ساتھ وفا نہیں کی، اور حسین بیچارہ اس بھول پن میں کہ میرے عاشق ہیں، وہ آ گیا اور آنے کے بعد مارا گیا۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام حسین رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے، اور یہ 10 محرم کے موقع ہے، روزہ بھی اس دن رکھیں، 9-10 کا، 10-11 کا، اور ایصال ثواب بھی کریں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ایصال ثواب بھی کریں، ان کو ثواب بخشیں، اور ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے صدقات کریں، اس لیے کہ اس قربانی کے بعد اسلام کو جو قوت و تابانی ملی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی روز بروز اسلام کو اور بلند کرتا جائے گا، اور پھر وہ وقت آ جائے گا کہ لا یبقى علی الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعزیز و بذل ذلیل، کہ روئے زمین پر اب کوئی کچا اور پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا مگر اللہ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کر کے چھوڑیں گے، بھلے وہ خوشی کے ساتھ لوگ اس کو قبول کریں یا مجبور ہو کر قبول کریں گے، لیکن اب اسلام کا پرچم پوری کائنات کے اندر بلند ہوگا، اس لیے کہ شہادت حسین کی طرح کی جب شہادتیں اس کی سینچیں گی اسلام کے اس درخت کو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو تناور درخت بنا کے چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔